ہر جوڑا عرش پہ نہیں بنتا، وہی جوڑا عرش پہ بنتا ہے جو عرش پہ رہتا ہے۔ یہ قطعاً یہ غلط ایک مثال دی جاتی ہے کہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں۔ اگر ہم جیسے گنہگاروں کے جوڑے بھی عرشوں پہ بنے تو پھر اگر یہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں تو پھر طلاق فرشوں پہ کیا ہے؟ ایک ہی جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے، وہ اس لیے بنا ہے کہ وہ رہتا ہی عرش پہ تھا۔ دو منفرد سی معراجیں ہیں رسول کی، ویسے تو کئی معراجیں ہیں رسول کی، علماء نے ہر معراج پہ بڑی بڑی شرح لکھی ہے، کسی نے 120 تعداد لکھی، کسی نے 122 تعداد لکھی۔ اتنی دفعہ رسول عرش پہ گئے اور معراج، لیکن دو منفرد سی معراجیں ہیں۔ ایک ایسی معراج ہے جس میں سیدہ دی گئی ہے، اور ایک ایسی معراج ہے جس میں سیدہ مانگی گئی ہے۔ آئے مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، سیدہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک معراج پہ کہا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں تجھے زہرہ عطا کروں گا۔ اور یہ واحد عقد ہے جو عرش پہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے جلیل القدر معصومین گزرے ہیں، ایک بھی عقد عرش پہ نہیں ہوا، کوئی نکاح عرش پہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ سید الانبیاء کا نکاح پہ فرش پہ پڑھا گیا۔ ایک ہی نکاح ہے جو عرش پہ ہوا ہے۔ اگر اہل ملتان مجھے کہیں کہ اس میں دنیا کی کوئی مثال اور کسی دلیل سے ثابت کر، کیا نہ سہے کہ علی اور زہرا کا نکاح عرش پہ پڑھا گیا ہے؟ نکاح ہوتا ہی دلہن کے گھر ہے۔ تو بیٹھا ہے جو آج کی رات کے جشن سن سکتے ہیں، نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا، علمدار شادی نکاح بنتا ہی نہیں تھا، زمین پہ ہوتا کیسے؟ زمین تراب ہے، علی ابو تراب۔ یہ نکاح ہوا ہی عرش پہ، اسے پڑھائی خود رحمان نے۔